अच्छा नहीं, बड़ी सारी परेशानियां जो हैं ये हमारी है ही नहीं। हम बिला वजह परेशान होते हैं। ठीक है। देखिए, जैसे अगर आपको पता चल जाए कि आपने कल या परसों मर जाना है, ठीक है, तो आप कल परसों नहीं बल्कि आज ही शायद खत्म हो जाएंगे। ठीक है। उसकी वजह ये है कि आप स्ट्रेस और परेशानी ही इतनी लेंगे, आप नाउमीद हो जाएंगे, आपका इम्यून सिस्टम ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा और आप मौत की वादी में चले जाएंगे। ठीक है। ये बहुत सारी परेशानियां जो है वो आपकी है ही नहीं। ठीक है। आपकी परेशानी असल में होनी क्या चाहिए कि आप ना अपनी जिंदगी में ना कोई पर्पज ऐड करें। ठीक है। आप अपनी जिंदगी में ना कोई मकसद, कोई एम, कोई गोल ऐड करें। ये ज्यादा जरूरी है। आप अगर पर्पस या एम ऐड करेंगे ना, तो आपकी बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपको फिर अंदाजा होगा कि आप जिन चीजों के लिए परेशान हैं, ठीक है, आप जिन चीजों के लिए परेशान थे वो एक्चुअली आपकी है ही नहीं। असल में हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि दूसरे ठीक हो जाएं, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, ये मसला हल हो जाए, इधर प्रॉब्लम है ये हल हो जाए, ये वाला मसला ठीक हो जाए। तो ये देखिए, ये दूसरों का ठेका आप जो है ना उठाएं। ठीक है। जो चीजें आपके इख्तियार में नहीं है उनको आप कैसे ठीक कर सकते हैं? जो चीजें आपके बस में नहीं है, जो जिन चीजों पे कुदरत ने आपको कंट्रोल दिया ही नहीं, ठीक है, वो आप कैसे ठीक कर सकते हैं? और जो चीजें आपके इख्तियार में भी नहीं है, वो अल्लाह ताला आपसे उसका हिसाब भी नहीं लेगा। ठीक है। तो ये देखिए, ये सारी बातें ये इसीलिए कहते हैं ना कि मियाँ ना रवि इख्तियार करें, यानी हाल में रहें, ना माजी में रहें, ना मुस्तकबिल में रहें, हमेशा हाल में रहें। ठीक है। द पावर ऑफ नाउ, आप जब पढ़े ना पावर ऑफ नाउ, यानी हाल की जो ताकत है, जो मौजूदा ताकत, उसमें आप रहें ना, तो बिल्कुल ना पीसफुल रहेंगे। अच्छा, ये चीजें प्रैक्टिस करने से आती हैं। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ ये चीजें डेवलप हो जाती हैं। आप हैबिट्स बनाएं, आप अपनी इन चीजों को आदत में शामिल करें, तो फिर आपको पता चलेगा कि हाल की ताकत क्या है। ठीक है। अगर आप पिछले 15 साल चले जाए, अगर आप बैठे हैं अभी पिछले 15 साल सोचें कि पिछले 15 साल में जो आप आज के बारे में सोचते थे, ठीक है, वैसा हुआ है? ठीक है। आपको अंदाजा होगा कि पिछले 15 साल पहले जिस मुस्तकबिल के बारे में परेशान थे आप, ठीक है, वो परेशानी तो नहीं आई, हमेशा अच्छा ही हुआ है। ठीक है। इसी तरह जो अब अभी मौजूदा हालत में आप अगले 15 साल के लिए परेशान हैं, ठीक है, तो वो भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है। ये परेशानियां, ये तकलीफें, ये मुसीबतें आपकी सोच की सतह पे है। ठीक है। आप जिस तरह सोचेंगे ना, आप वैसे बनते चले जाएंगे। इसलिए अच्छा सोचें। ठीक है। माजी पे बिल्कुल ना जाएं। ठीक है। माजी के बारे में मत सोचें। हाँ, माजी में सिर्फ इतना सोचें कि माजी में जो आपने गलतियां की, अब वो नहीं रिपीट करनी। हाँ, माजी में जो गलतियां की और उन गलतियों के बिना पे पछतावा ना बनाए। ठीक है। रिग्रेट, ये इस चीज को मत लेके आए अपने दिल के अंदर। ठीक है। अगर आपने कोई गलती की है, आपने सच्चे दिल से माफी मांग लिया है, तो अल्लाह माफ कर देगा और पछतावा भी खत्म हो जाएगा। उसे पाले मत। ठीक है। और मुस्तकबिल के बारे में भी परेशान ना हो। लाइफ को ना बहुत ज्यादा सीरियस ना लें। हमारा प्रॉब्लम क्या है? जिन चीजों पे लाइफ में हमें सीरियस होना चाहिए उस पे हम होते नहीं है। हम बिला वजह ना परेशान होते रहते हैं। ठीक है। आज इस सिलसिले में ना एक किताब है, मुझे नाम याद आ रहा है, द पावर ऑफ नाउ। ठीक है। द पावर ऑफ नाउ एक बुक है बाई एक हार्ट टोले। ठीक है। ये राइटर का नाम है, आप गूगल कर ले आपको मिल जाएगी। ये बड़ी अच्छी किताब है। पावर ऑफ नाउ यानी हाल की ताकत। अभी जो आप हैं वो क्या है, और आपको मौजूदा हालत में कैसे सोचना है और मौजूदा हालत में कैसे करना है, कैसे चीजों को लेके चलना है। ठीक है। बहुत लंबे लंबे प्लान्स ना बनाया करें। ठीक है। ये सही नहीं होते। छोटे छोटे प्लान बनाया करें, और उन प्लान्स को बना के उसकी जो वर्किंग है, जो वर्किंग पैटर्न है, उस पे गौर करें। ना हम क्या करते हैं, हम वर्किंग पैटर्न पे गौर नहीं करते, काम करने के तरीके को दुरुस्त नहीं करते, और बिला वजह परेशान होते रहते हैं। बिला वजह परेशानी में सबसे जो
جو فیکٹر ایڈ ہوتا ہے نا وہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، ہم جو موازنہ کرتے ہیں، جو کمپیریزن کرتے ہیں، پھر ہم زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم نے جو فکریں پالی ہوتی ہیں، جو ایسوسیشنز ہوتے ہیں، ان میں جو ہم نے فکریں پالی ہوتی ہیں وہ ہمیں تنگ کر رہی ہوتی ہے، وہ ہمیں نا ناک کر رہی ہوتی ہے، بار بار ناک کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بہتر یہ بہتر ہے آپ کوئی پرٹیکولر پرپز ایڈ کریں اپنے لائف میں، کوئی ایم ایڈ کریں، کوئی گول ایڈ کریں، ٹھیک ہے، اور اس گول کے ساتھ چپک جائیں، اس گول کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو نہایت سنسیئر ہونا پڑے گا، تو پھر آپ خاموشی سے چلتے جائیں، اور گول میں نا سروسز لازمی رکھیں، اپنا جو بھی مقصد ہے، جو بھی پرپز ہے، جو بھی مشن ہے، جو بھی پیشن ہے، اس میں سروسز لازمی رکھیں۔ سروسز یعنی ہر آنے والے دن کسی کے لیے کچھ اچھا کرنا ہے، ہر منٹ اگلا جو منٹ ہے وہ آپ کا پچھلے منٹ سے بہتر ہو، ہر اگلا گھنٹہ پچھلے گھنٹے سے بہتر ہو۔ وہ کس طرح بہتر ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم تھوڑی دیر اچھا کچھ کرتے ہیں، کچھ پرپز فل کام کرتے ہیں، کوئی مقصد والا کام کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یار رزلٹ نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ غلط ایٹیٹیوڈ ہے۔ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بھی کہا ہے کہ اپنی ایفرٹس کو نا ریزلٹس کے ساتھ نہ جوڑیں، اپنی کوششوں کو اچھے نتائج، فروٹفل نتائج، پیسے والے نتائج، شان و شوکت، رتبے مرتبے والے نتائج کے ساتھ نہ جوڑیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، رزلٹ دینے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کرتی ہے، وہ آپ کی محنت کے ساتھ جو سنسیئرٹی کے ساتھ آپ نے محنت کی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو نوازنا شروع کر دیتی ہے۔ اور رائٹ ٹائم ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک رائٹ ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے جو میں نے تحقیق کی ہے اس سے پتہ یہ چلا ہے کہ ان کے آئیڈیاز بڑے اچھے تھے، انہوں نے کریٹیکلی سوچا، وہ کریٹیکل تھنکر تھے، ان کے پاس آئیڈیاز اچھے تھے، اس لیے وہ جلدی سکسیسفل ہو گئے۔ یا تو آپ اپنے ورکنگ پیٹرنز بہتر کریں، ورکنگ سٹائل بہتر کریں، کریٹیکلی سوچیں، تو آپ کو بھی اچھے آئیڈیاز مل جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے، سطحی سوچتے ہیں اور ہم بڑے بڑے خواب لے کے ایسی بلا وجہ چل پڑتے ہیں۔ خواب دیکھنا اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، خواب دیکھنا نہ چھوڑیں۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں خواب دیکھے نا وہی آگے گئے ہیں، بنا خواب دیکھے کوئی بھی نہیں آگے گیا۔ اور خواب بھی وہ دیکھتا ہے جس کے اندر بھوک ہوتی ہے، خواب بھی وہ دیکھتا ہے جو دھوپ میں رہتا ہے، جو تکلیف میں رہتا ہے، جو پریشانی میں رہتا ہے، جو مجبور ہوتا ہے، جو تنگ ہوتا ہے، وہی خواب دیکھتا ہے۔ رجا پجا بندہ خواب نہیں دیکھتا، رجا پنجا بندہ بہت زیادہ نہیں سوچتا۔ جس کے پاس جو بلیسڈ ہے، جس کے پاس آلریڈی پیسہ ہے، جس کے والدین کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس آسائشیں ہیں، آسانیاں ہیں، آرام ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑے خواب نہیں دیکھے گا۔ خواب دیکھنا ہے محروم آدمی نے، خواب دیکھنا ہے تنگی والے آدمی نے، خواب دیکھنا ہے تکلیف والے آدمی نے، ٹھیک ہے۔ اپنے اندر نا بھوک رکھیں، اپنے اندر پیاس رکھیں، اپنے اندر طلب رکھیں، اپنے اندر تلاش رکھیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کہیں پہنچ پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور میں اگین ایڈوائز کر رہا ہوں، حال میں رہنا سیکھیں، جو ہے اس پہ شکر ادا کریں، گریٹیچیوڈ والے بنیں، ٹھیک ہے۔ آپ پڑھیں پاور آف گریٹیچیوڈ، بڑی طاقت ہے اس میں، بہت پاور ہے، پاور آف گریٹیچیوڈ یعنی مطمئن ہو جانا، اللہ کا شکر ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ جس حال میں ہیں، جو بھی کپڑے ہیں، جیسے بھی جوتے ہیں، جیسا بھی گھر ہے، جیسی بھی آسائشیں ہیں، کم ہیں زیادہ ہے، جو بھی ہے، جس حال، اللہ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے، گریٹیچیوڈ والے بنیں۔ جب آپ اپنے اندر گریٹیچیوڈ پیدا کر لیں گے، آپ کو دی پاور آف نو کی اس طاقت کا اندازہ ہو جائے گا، آپ کو پتا چل جائے گا کہ اب حال میں رہنا کتنی پاورفل چیز ہے۔ ماضی کو صرف اتنا ہی دیکھنا ہے کہ ماضی میں جو غلطیاں کی ہیں وہ آئندہ نہیں ریپیٹ کرنے، ریگریٹ کی طرف نہیں جانا، اس سے زیادہ ماضی کے بارے میں نہیں سوچنا، ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ جو ہے نا ماضی کے اندر جانا ہی نہیں ہے، اور مستقبل میں صرف اتنا ہی دیکھنا ہے کہ آپ کا پرپز کیا ہے، آپ کا گول کیا ہے، آپ کا مشن کیا ہے، اس کو کیسے فالو کرنا، بس اس سے زیادہ نہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ لمبے لمبے پلانز نہ بنائیں، چھوٹے چھوٹے پلان بنائیں، پھر چھوٹے پلانز کو جوڑ کے پھر ایک بڑا پلان کریں، سٹیپس میں چلیں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے 3 4 لمبے لمبے پلانز بنا لیے، وہ آپ جلدی گر جائیں گے، جلدی نا امید ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور امید کے ساتھ جئیں، ٹھیک ہے۔ انسان دیکھے، جو انسان کی جو زندگی ہے 70 80 سال جو گزارتے ہیں لوگ، وہ صرف اسی امید پہ گزارتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں کہ موت کب آنی ہے،
ٹھیک ہے، یہ ایک امید ہے، اپنے اندر امید جگا کر رکھے. اگر قدرت انسان کے اوپر موت کا وقت آشکار کر دیتی، ٹھیک ہے، تو شاید انسان ترقی نہ کر پاتا، وہ شروع کے دنوں میں بیچارہ ختم ہو جاتا. ٹھیک ہے، قدرت نے جو سسٹم رکھا یہ بیسٹ سسٹم ہے، اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یہ بڑی زبردست چیز ہے. اور بھول جائیں اور معاف کر دیں. کسی نے کوئی زیادتی کی، ظلم کیا ہے، اسے بھول جائیں، معاف کر دیں. یہ بہت بڑی بات ہے، بڑے حوصلے والی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے. آپ کتاب میں اگین ریکمینڈ کریں، کتاب پڑھیں دی پاور آف ناؤ. دی پاور آف ناؤ کا بہت سارا لٹریچر پڑھا ہوا ہے، آپ گوگل کر لیں، آپ کو مل جائے گا. دی پاور آف ناؤ کو پڑھیں. اگر آپ زندگی میں مطمئن اور خوش و خرم رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک نارمل متوازن زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو حال میں رہنا سیکھیں. ٹھیک ہے، مستقبل میں رہنے، لیکن صرف کسی مقصد کے ساتھ رہیں، اس سے زیادہ نہ رہیں. اور ماضی میں بھی رہیں تو صرف ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں، ان کو پچھتاوا نہ بنائیں. بس یہ چیزیں رکھیں. وہ ایکہارٹ ٹولے رائٹر ہے، دی پاور آف نو. یہ کتاب اگر آپ کو مل جائے، مارکیٹ میں مل جائے گی، بڑی آسانی سے مل جائے گی. آپ آن لائن آرڈر کر لیں، پڑھے کتاب، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے، تو یہ غلطیاں پلیز ریپیٹ نہ کریں.